الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ورحيمنا وكريمنا ومولانا ومولانا ومكيدنا ووسيلنا ووسيلتنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الصلاة والسلام عليك يا سيدنا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك سيدنا رسول الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين محمد هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال ثم الرضا الحبيب رضوان وعن علي وعن عثمان نهايتي وجه الكرام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود بیان اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم ہے، اس کی یہ مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ مبارک پڑھنے کی توفیق دے رہا ہے۔ یقیناً وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے، توبہ کرنے، آخرت کی فکر کرنے
اور دیوی گھر کے لیے تیاری کرنے کی توفیق دے رہا ہے۔ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایسے لوگ الحمدللہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں، اور انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقاموں پر خوشخبری سنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کی نسبت و ارادت اور صحبت نصیب فرمائے جن لوگوں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے پیارے محبوب علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلے، اسی راستے کو اختیار کیا، اسی راہ کو اختیار کیا، اسی منزل کے وہ تلاشی رہے، اسی منزل کے وہ طالب رہے، مشتاق رہے، اسی منزل کو حاصل کرنے کے لیے وہ دن رات اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل کر رہے ہیں، احکامات کی تعمیل کر رہے ہیں، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی اداؤں کے مطابق وہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا خوف اور آخرت کا فکر عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی بارگاہ میں صحیح معنوں میں سجدہ ریز ہونے جھکنے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت ہے وہ لوگ بڑے مقدروں کے مالک ہیں اور بڑے خوش نصیب ہیں کہ جن کی اداؤں میں سے آقا علیہ السلام کی ادائیں نظر آتی ہیں، آقا علیہ السلام کی سنتیں نظر آتی ہیں، آقا علیہ السلام کی خوبصورت ادائیں نظر آتی ہیں۔ حقیقت ہے ایسے لوگ بڑے خوش نصیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو استقامت اور اخلاص کی دولت سے مزید مالا مال فرمائے، اور ہمیں بھی ایسے لوگوں کے ساتھ نسبت ارادت کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دربار عالیہ صوفہ باد جامع مسجد میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جمعہ مبارک کی ادائیگی کرنے کے لیے حاضر ہیں، اور گزشتہ جمعہ سے میں نے سورۃ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 102 کے حوالے سے میں نے، یہ پارہ نمبر 4 ہے، سورۃ آل عمران ہے، آیت نمبر 102، اس کے حوالے سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر تقویٰ کی تعلیم دی ہے، تقویٰ کا سبق دیا ہے، درس دیا ہے، تقویٰ کا پیغام دیا ہے، اور تقویٰ بصورت اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ یقیناً تقویٰ اور خوف، تقویٰ اور خوف خدا بندی اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اپنے دلوں میں تقویٰ پیدا کریں اور خوف خدا پیدا کریں، اس کا ہمیں حکم دیا ہے، اور یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی تعلیم دی گئی ہے، کیونکہ تقویٰ یہ اسلام اور ایمان کی روح ہے۔ تقویٰ جو ہے یہ اسلام اور ایمان کی روح ہے، اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے، اگر کوئی معلوم کرنا چاہے کہ ہمارے ایمان کی روح کیا ہے، اسلام کی روح کیا ہے، جس سے اسلام زندہ ہے، جس سے ایمان تازہ ہے، اور بندے کے اندر ایمان جو ہے وہ طاقت رکھتا ہے، اس کے اندر ایمان تقویت رکھتا ہے، تو یوں سمجھ لو کہ یہ ساری کی ساری جو برکات ہیں یہ تقوی کی ہے۔ تقوی کے بغیر کبھی اسلام اور ایمان میں روح پیدا نہیں ہوئی، اور جب ہمارے دلوں میں تقوی اور خوف خداوندی پیدا ہو، تو
تو الحمدللہ یوں سمجھ لیں کہ ہمارا ایمان بھی تازہ ہے اور ہمارا اسلام بھی تازہ ہے اور زندہ ہے. اور یہ ہمیں اس عہد کریمہ کے بارے میں یہ تعلیم دی گئی ہے. اور پھر ایک اور بات یاد رکھیے، بڑا خاص نکتہ ہے کہ تقویٰ اور پرہیزگاری، تقویٰ اور پرہیزگاری کی وجہ سے جتنی بھی اسلام کی خصوصیات ہیں وہ حاصل ہوتی ہیں. تقویٰ سے، پرہیزگاری سے خصوصیات. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے پاکیزہ زندگی مل جائے، کیا اس عہد کریمہ کی مناسبت بات کر رہا ہوں، اگر کوئی کہے کہ پاکیزہ زندگی مل جائے، اعلیٰ زندگی مل جائے، خوبصورت زندگی مل جائے، تو وہ بھی تقوی کے بغیر نہیں ہے. تقوی کے بغیر پاکیزہ زندگی کا ملنا محال ہے، مشکل ہے. یہ آج کی جمعے کی گفتگو میں ابتدائی باتیں یہ کر رہا ہوں تقوی کے لیے. ایک میں نے بات یہ بھی کی ہے کہ تقوی اور خوف خدا بندی، اس کا اپنے دامن میں رکھنا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے. اور پھر نمبر 2، تقوی جو ہے یہ اسلام اور ایمان کی روح ہے. اسلام کی اور ایمان کی جو روح ہے وہ تقوی ہے، یہ پرہیزگاری، خوف خدا. اور اس عہد کریمہ پر ہمیں یہ بھی سبق دیا گیا کہ اسلام کی جتنی خصوصیات ہیں، جتنی بھی، وہ ساری کے ساری اس میں پاکیزہ زندگی دیکھ لیں، زندگی اچھی دیکھ لیں، خوبصورت زندگی دیکھ لیں، تو وہ بھی تقوی کے بغیر نہیں ہے. اگر کوئی شخص کہے کہ تقوی کے بغیر مجھے پاکیزہ زندگی مل جائے تو یہ بہت مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے. پاکیزہ زندگی اسے ملتی ہے کہ جس کے دامن میں تقوی ہے، جس کے کشکول میں تقوی ہے، جس کے من میں تقوی ہے. تقوی ایک بہت بڑی دولت ہے. جب تقوی انسان کو حاصل ہوتا ہے، تقوی کی دولت ملتی ہے، تو الحمدللہ یوں سمجھ لیں کہ اس کے ایمان کو تقویت مل جاتی ہے، اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اس کا ایمان زندہ ہو جاتا ہے. پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ دنیا کے ہر معاملے میں، یہ بڑا خاص نکتہ ہے کہ دنیا کے ہر معاملے میں اگر تیرے دل میں خوف ہو تو صرف خالق کائنات کا. کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا خوف تیرے دامن میں نہیں ہونا چاہیے. تیرے دامن میں اگر ڈر ہے، خوف ہے، فکر ہے، تو وہ بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہو. اور یہ بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ رائی بردانے کے برابر بھی، رائی بردانے کے برابر بھی کسی کا خوف تیرے دامن میں نہ آئے. اور قرآن مجید کے اکثر میں اس آیت کریمہ اس جز کو پڑھتا رہتا ہوں کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا انعام ہے کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ تقوی کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے. اور یہ آیت کریمہ پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہی خطاب کیا ہے کہ لوگوں ایمان والوں، تم نے فقط اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے اور پوری زندگی اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرتے رہنا ہے. اور اس میں یہ بھی نکتہ بیان کیا گیا ہے کہ زندہ بھی رہنا ہے تو اسی پر، اور مرنا بھی ہے تو اسی پر. جب آدمی کا جینا اور مرنا اس بنیاد پر ہوتا ہے تو الحمدللہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیابی، کامرانی کی جو راہ ہے، جو راستہ ہے، وہ تقویٰ ہے. جب تقویٰ پیدا ہوتا ہے، پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، تو پھر وہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی نہیں جانے دیتا. یہ بڑا خاص ہوتا ہے کہ جب بندے کے دامن میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے، پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، تو پھر یوں سمجھ لیں کہ بندہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی نہیں جانے دیتا، اس کو کرتا ہے، اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی وہ بھی نہیں کرتا، اس سے بچتا ہے. یہ تقوی کی دولت ہے، تقوی کی الحمدللہ نعمت ہے جو بندے کو مل جاتی ہے. اور قرآن مجید کے الفاظ بھی یہی ہے کہ اے لوگوں، ایمان والوں، صرف پوری زندگی اگر ڈرنا ہے، ڈرتے رہنا ہے، تیرے دل میں ڈر ہو تو کس کا ہو؟ اللہ تعالیٰ کا ہو. پھر آگے فرمایا حق کا تو کاتے ہی
پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے کس طرح ڈرنا ہے کہ جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اپنے ڈرنے کا حق ادا کرنا ہے. اور ڈرنے کا جو حق ہے نا، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ کہ اس کے دامن میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا ڈر نہ ہو، خوف نہ ہو، فکر نہ ہو. اس کے دامن میں فقط اللہ تعالیٰ کی ڈر ہو. اور یہ اس کو کہتے ہیں تقویٰ. کیا کہتے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں. اور آگے اللہ فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ، اور آپ نے اس حال میں نہیں مرنا. آپ نے نہیں مرنا الا مگر واؤ حال کے لیے ہے کہ اس حال میں مرنا ہے کہ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم مسلمان ہو. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے جو خصوصی تعلیم دے رہا ہے، جو خصوصی پیغام دے رہا ہے اپنے بندوں کو زبان نبوت کے توسل سے، زبان نبوت کے وسیلہ سے، زبان نبوت کے ذریعہ سے اپنے محبوب علیہ السلام کی زبان نبوت سے یہ پیغام دلوا رہا ہے. اور یہ سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ کی ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے، پیغام دے رہا ہے اور ان سے مخاطب ہے. اور کتنا خصوصی پیغام ہے اے لوگوں ایمان والوں کہ تم نے فقط کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرنا ہے. اور پھر ڈرنے کا حق ادا کرنا ہے کہ موت تک تم نے زندہ بھی رہنا ہے. تو خوف خدا پر، تقویٰ پر، پرہیزگاری پر. اور اگر موت بھی آئے اللہ تعالیٰ کے خوف پر، تقویٰ پر، پرہیزگاری پر. جب بندہ خالص ہو جاتا ہے کہ وہ زندہ بھی رہتا ہے تو وہ تقوی پر، خوف خدا پر. موت بھی آتی ہے تو خوف خدا اور تقویٰ پر. یوں سمجھ لیں کہ وہ شخص الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کامیاب ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ سرخرو ہے. اس لیے دوستو دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید میں ہمیں حکم کیا ہے، جو پیغام دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پر پوری زندگی عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میں حضرت علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ کا قول پڑھ رہا تھا. اس معاملے میں بڑا خوبصورت قول ہے. آپ فرماتی ہیں کہ تقویٰ کی دولت سے جو مالا مال ہونے والا ہے اس کے دامن میں تقویٰ ہے. یہ بات بڑی قابل توجہ ہے. امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کے دامن میں بھی تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، پوری زندگی وہ ہلاک نہیں ہوگا. اس کو کوئی ہلاک نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے یہ بات بتا دی کہ تقویٰ ہی ڈر ہے کس کا؟ خالق کائنات. تو جب تقویٰ بصورت خوف خدا اس کے دامن میں ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے. تو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہو اسے کوئی بھی ہلاک نہیں کر سکتا. پھر حضرت علی مرتضیٰ حیدر کرار ایک اور بڑی پیاری بات فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ جس کے دامن میں تقویٰ ہے، ایک تو وہ ہلاک نہیں ہو سکتا، نمبر 2 وہ زندگی میں کبھی نادم نہیں ہوگا، کبھی نادم نہیں ہوگا، پریشان نہیں ہوگا. پھر ایک اور بڑی پہلی بات فرمائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور بڑی ایک قابل توجہ باتیں ہیں اور بڑی قیمتی ہیرے ہیں، ان کو یاد رکھا کریں. 2 باتیں جب حضرت علی نے کہا نا رضی اللہ تعالیٰ نے، اس کے بعد تیسری بات بڑی پیاری فرمائی. پہلی بات آپ کو یاد ہو گئی اس آیت کے تحت فرمایا جس کے دامن میں تقویٰ ہے وہ کبھی زندگی میں ہلاک نہیں ہوگا. اب زندگی میں جو ہلاک نہیں ہوگا، اس سے ایک بڑی خاص بات یہاں سے ثابت ہو رہی ہے کہ موت کے وقت بھی اس کو شیطان ہلاک نہیں کر سکتا، اس کا ایمان نہیں چھین سکتا. وہ اگر زندہ بھی رہے گا تو ایمان پر رہے گا، اور اگر دنیا سے جائے گا بھی تو ایمان پر جائے گا. قیامت کو اٹھے گا بھی تو ایمان پر اٹھے گا. تو اگر وہ ایمان پر ہی زندہ ہے، ایمان پر ہی مرا ہے، تو قبر میں جب آकर اس طرح کا آمنا سامنا ہوگا تو ایمان کی حالت میں ہوگا. اور اگر منکر نکیر سوالات کرتے ہیں تو ان کے سوالات کے جواب میں آسانی پیدا ہوگی، کیونکہ وہ ایمان کے ساتھ مرا ہے اور ایمان کے ساتھ وہ دنیا سے گیا ہے. تو حضرت علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بڑے وضوح سے، بڑی سند کے ساتھ کر دی ہے اور گارنٹی اور ضمانت کے ساتھ کر دی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ تقوی کی دولت سے
سرفراز ہونے والا کبھی بھی ہلاک نہیں ہوگا، نہ دنیا میں نہ موت کے وقت، اور آگے پھر کامیابی ہے۔ ہاں آگے تو الحمدللہ جب وہ موت کا دروازہ ہی ایمان کے ساتھ گزرا ہے، اور ایمان کے ساتھ دروازے گزرنے کا سبب کیا بنا ہے؟ بولیے تقویٰ بنا ہے، پرہیزگاری بنی ہے۔ یہ باتیں قابل توجہ ہے کہ موت کا دروازہ، ہاں پہلے ہم یہ لیں کہ اگر وہ دنیا میں ایمان پر رہا ہے تو کس کے ذریعہ، کس کی برکت سے؟ تقویٰ کی برکت سے۔ اگر وہ مرا ہے ایمان پر تو بسبب تقویٰ، برکت تقویٰ، تقوی کی برکت سے۔ اور الحمدللہ قبر میں میزان پر پل صراط پر اگر کامیابی ملے گی الحمدللہ تو وہ بھی تقویٰ ہے، کیونکہ میرے علی کا قول رضی اللہ کمال ہے کہ کبھی بھی تقوی کی دولت سے مالا مال ہونے والا حالات نہیں ہوگا، کبھی زندگی میں شرمشار نہیں ہوگا، اور اگلا جملہ اس سے بھی کامیاب ہے۔ فرمایا کامیاب لوگ اگر کامیاب ہوئے ہیں تو تقوی کی وجہ سے ہوئے، جو لوگ کامیاب ہوئے نا وہ کس کی وجہ سے؟ تقوی کی وجہ سے۔ اور جو خسارے انہوں نے خسارہ اٹھایا ہے معصیت کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، اس وجہ سے، اور گناہ تقوی کی تضاد ہے، ادھر تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اور ادھر گناہ ہے، ادھر بدپرہیزی ہے، ادھر معصیت ہے۔ اور جتنے لوگوں نے خسارہ اٹھایا ہے، خسارے میں گئے ہیں، نقصان میں گئے ہیں، وہ تقوی سے دور رہے، پرہیزگاری سے دور رہے۔ تو جو میں گفتگو کر چکا ہوں، اس گفتگو کا نتیجہ اور رضا یہ نکلا کہ الحمدللہ اگر ایک بندے کے دامن میں تقوی ہے تو یقیناً الحمدللہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ پھر پوری دنیا میں غلبہ بھی تقوی والوں کا ہے، پرہیزگاروں کا ہے۔ جس کے بعد تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، فکر ہے، ڈر ہے، خوف خدا ہے، الحمدللہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑا خاص جملہ فرمایا ہے جو میں پچھلی میں بیان کیا تھا کہ دیکھیں ہر نیکی پر جو غالب ہے نیکی وہ حسن اخلاق ہے۔ ہر نیکی پر اگر کسی نیکی کو فوقیت ہے، سب سے اعلیٰ سب سے کمال نیکی جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ کیا ہے؟ حسن اخلاق ہے۔ سارے بولیے وہ کیا ہے؟ حسن اخلاق ہے۔ حسن اخلاق جو ہے وہ سب اعمال کا سردار ہے۔ اور پھر حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر حسن اخلاق کے اوپر بھی کسی کو فوقیت ہے، اگر افضلیت ہے، اگر درجہ ہے، مقام ہے، تو وہ کس کو ہے؟ وہ تقویٰ کو ہے۔ کس کو ہے؟ تقویٰ کو ہے۔ جب اس کے بعد تقویٰ ہے تو یوں سمجھو کہ اس کے بعد حسن اخلاق بھی ہے۔ تقویٰ ہی حسن اخلاق ہے، تقویٰ ہی حسن اخلاق ہے۔ تو جب اس کے بعد تقویٰ ہے تو یوں سمجھو کہ جو اخلاق کے اوپر جو عمل افضل ہے، جو فوقیت رکھتا ہے، جو درجہ رکھتا ہے، جو مقام رکھتا ہے، جب اس کے دامن میں آ گیا کیا؟ تقویٰ، تو یوں سمجھو حسن اخلاق کی دولت بھی اس کے دامن میں آ گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اب یہاں میں ایک حدیث بات کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے گزشتہ جو ایک حدیث کوٹ کی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ قیل یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکرم الناس اور اتقاہم، جب سوال کیا گیا تو اس میں نظر آئے اکرم، یعنی کرام، صاحب کرامت، صاحب کرامت کون؟ صاحب عزت، صاحب وقار کون ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دامن میں تقویٰ ہے، جس کے دامن میں تقویٰ ہے۔ اب حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس کے راوی ہیں اس حدیث کے، آپ فرماتے ہیں کہ قال قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس افضل، ادھر فرمایا تھا من اکرم الناس کہ پوری دنیا کے لوگوں میں سے اکرم کون ہے، عزت والا کون ہے۔ اب ادھر فرمایا کہ ای الناس افضل کہ پوری دنیا میں افضل کون ہے۔
ادھر عزت والا، ادھر کیا پوچھا افضل کون ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنی جان اور مال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، جان کے ساتھ بھی اور مال کے ساتھ بھی کیا کرتا ہے؟ اب جہاد کتنے قسم کا ہے؟ دو قسم کا ہے، ایک جہاد اصغر ہے، ایک جہاد اکبر ہے۔ اب میدان جنگ میں جو جہاد ہے جہاں قتل و غارت ہوتی ہے، خون کی ندیاں بہتی ہیں، خون کی ندیاں بہتی ہیں، اور وہاں اللہ کی راہ میں غیر جو ہیں وہ قتل ہوتے ہیں، مسلمان شہید ہوتے ہیں، خون ہی خون ہے، اس کو شریعت نے جہاد اصغر کہا۔ اور جہاد اکبر کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا گیا، اور نفس کا جہاد بہت مشکل جہاد ہے، بہت مشکل جہاد ہے۔ اب اگر بندہ اپنے دامن میں تقویٰ پیدا کرتا ہے تو الحمدللہ وہ جہاد اکبر کر رہا ہے۔ تقوی کی دولت سے مالا مال ہونا، یوں سمجھنے اس نے جہاد اکبر میں کامیابی حاصل کی ہے، کیونکہ جب اس کے دامن میں پرہیزگاری آتی ہے، تقویٰ آتا ہے، تو پھر یوں سمجھو کہ الحمدللہ اس کی زندگی کا ایک ایک عمل اللہ تعالیٰ کو حکم تعبیر کے مطابق بصورت سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب نمبر 2، اس کے بعد پھر بڑی پیاری بات فرمائی، پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس افضل، لوگوں میں سے افضل کون ہے؟ تو پہلا جواب کیا دیا کہ جو مال اور جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، جس پر میں نے جہاد اصغر اور جہاد اکبر کا میں نے تھوڑا سا ذکر کیا ہے جو اب تک یہ پیغام پہنچ گیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد، اب یہ بڑی بات قابل توجہ ہے، پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر افضل کون ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کے دامن میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، جس کے دل میں دامن اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اس پر پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد افضل کون ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کے دامن میں تقویٰ ہے، جس کے دامن میں تقویٰ ہے۔ اگر اس کے دامن میں تقویٰ ہے تو الحمدللہ وہ افضل بھی ہے، وہ اکرم بھی ہے، وہ اعلیٰ بھی ہے، وہ عظیم بھی ہے، وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب بھی ہے۔ پھر حضرت علی بن ابی طالب حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق الحمدللہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں کامیاب ہے، وہ نہ دنیا میں ہلاک ہو سکتا ہے نہ آخرت میں ہلاک ہوگا، وہ یہاں بھی کامیابی و کامرانی سے سرفراز ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں میزان پر وہ کام یاد ہوگا جس کے دامن میں کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ اب یہاں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ان کی ایک بڑی خوبصورت روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقربین کون ہے؟ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت پہلی دو روایتیں جو تھیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے حوالے سے میں نے بیان کی ہے۔ اب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کے راوی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پتہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقربین کون ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یعنی قریب کون ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب کے دامن میں ہے، یا اللہ تعالیٰ کے قریب کون ہے، یا جن کے اللہ تعالیٰ قریب ہے، یا جو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے، اس کی بارگاہ میں محبوب ہے۔ یہ جملے ہیں حدیث کے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دنیا سے مستغنا ہے، جو دنیا سے مستغنا ہے، کیا مطلب؟ اس کے دامن میں اگر ڈر ہے تو صرف خوف خدا ہے، اس کے دامن میں کسی کا بھی خوف نہیں ہے، اس کے دامن میں کسی کا ڈر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا فرمایا پتہ کون ہے؟ کیا کون ہے؟ فرمایا جس کے دامن میں تقویٰ ہے، جس کے دامن میں تقویٰ ہے۔ کس نے فرمایا؟ میرا آقا علیہ السلام نے۔ اب یہ ایک بڑی حدیث کو خوبصورت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس کی وجہ سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، کیا گناہ بھی معاف ہوتے ہیں
اور اللہ تعالیٰ کو قرب ملتا ہے، اسی پر بخشش ہوتی ہے، اسی پر اس کو درجہ بلند ملتا ہے۔ میں وہ عمل نہ بتاؤں، دیکھیں آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو محبت میں، فکر میں، پیار میں، کامیابی میں کامرانی کے لیے اپنی امتیوں کو کتنے خوبصورت تحفے دیے، اور آقا علیہ السلام کس انداز میں گفتگو کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ اے میرے پیارے امتیوں، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں کہ جس کی وجہ سے تیرے ماضی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، سارے گناہ معاف ہو جائیں تو رب کے قریب ہو جائیں۔ عرض کہ یا رسول اللہ، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، سامنے تو میرے آقا کے غلام بیٹھے ہوئے تھے نا، لیکن خطاب تو ہم سے بھی ہے نا، خطاب تو قیامت تک آنے والے ہر امتی سے ہے نا۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا نمبر 1، سردی ہے، گرمی ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی درد ہے، تو وہ وضو ٹوٹے فوراً وہ وضو کر لیں، کیا مکمل وضو کریں۔ سردی ہے، گرمی ہے، درد ہے، مصروفیت ہے، وہ ہر چیز کو ترک کرتے ہوئے، کسی کا خیال نہ کرتے ہوئے وہ مکمل کیا کریں؟ بولیے، بات یاد رہے گی نا، کیا کریں؟ مکمل وضو کریں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے گھر میں اس کا آنا جانا ہوتا ہے، رب کے گھر میں اس کو محبت ہو، پیار ہو، اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے اس کو دل نہ لگتا ہو، جب اللہ تعالیٰ کے گھر میں آئے اسے سکون مل جائے، اسے لطف آئے، جب باہر نکلے تو وہ بے سکونہ ہو جائے۔ یعنی آقا علیہ السلام نے 2 نمبر پر کیا فرمایا؟ اس کا مسجد میں آنا جانا ہوتا رہے۔ نمبر 3، ایک نماز پڑھ کے جائے، ذاتی کام کرے، ذاتی کام ذاتی کرے، اپنے ذاتی کام میں مصروف رہے، لیکن اگلی نماز کے انتظار میں ہے، کام کر رہا ہے لیکن اگلی نماز کا انتظار کر رہا ہے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 3، ایک وضو کی بات، اور ایک اللہ تعالیٰ کے گھر میں اس کا آنا جانا کثرت کے ساتھ ہو۔ نمبر 3، جب نماز پڑھ کے جائے تو اگلی نماز کا انتظار کرے۔ جو اس کام میں لگا رہتا ہے، میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ رب سے نہ بھی مانگے اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، خود بخود اس کے مقام جو گناہ ہیں وہ جھڑتے رہتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ اب آئیے، میں تقوی کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات مجھے یاد آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کی بارگاہ میں ایک عورت مسئلہ پوچھنے آئی ہے، اور آپ کے مسئلہ پوچھتی ہے، اور آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ یہ احمد بن حنبل علیہ رحمہ کے بیٹے ہیں، یہ بھی قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب عورت آئی نا، اس عورت نے آ کے مسئلہ پوچھا۔ اس نے پوچھا نا کہ امام صاحب پردے میں تھی، پردہ نشین تھی، پردہ کیا ہوا تھا۔ پوچھا امام صاحب میں اپنے مکان کی چھت پر چلتے پر میں سود کاٹتی ہوں، کیا سود کاٹتی ہوں، تو شاہی جب قافلہ گزرتا ہے نا تو ان کے ہاتھوں میں تبدیلی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ تبدیلی ہوتی ہے، اور اس کی روشنی ہوتی ہے وہ میری مکان کی چھت پر پڑتی ہے، مکان کی چھت پر پڑتی ہے۔ تو کیا وہ جو اس روشنی میں سود کاٹتی ہوں، کیا وہ میرے لیے جائز ہے؟ اندازہ لگائیں، اس یار مرد ہے، خدا کی عزت کی قسم، صحابیات تھی، تابعین میں عورتیں شامل تھیں، ولایت میں شامل تھیں، بڑی بڑی عورتیں پرہیزگار ہیں، تقویٰ کی مالک۔ اس لیے تو حضرت علی کا قول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فقط مال ہی رزق کے حالات میں شامل نہیں ہے، اگر نیک پرہیزگار عورت مل جائے، شریک حیات مل جائے، تو تجھ سے بڑا کوئی امیر کو نہیں، تجھ سے بڑا کوئی مالدار ہی نہیں، تو امیر ہے، تیرے پاس کچھ بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو تیرے پاس، لیکن تجھے نیک سہلے پرہیزگار عورت مل جائے، تو حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ تمہیں مبارک ہو کہ تجھ سے بڑا کوئی امیر ہی نہیں ہے۔ اگر شریک حیات، اگر ساتھی، اگر عورت، اگر بیوی
اگر تیری زوجہ نیک ہے، صالح ہے، پرہیزگار ہے، تقوی کی مالک ہے، اس کے دامن میں تقوی ہے، تو حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس سے تو بڑا امیر ہی کوئی نہیں۔ کیا امیری لباس میں ہے؟ کیا امیری بنگلوں کوٹھیوں میں ہے؟ کیا امیری جو ہے وہ پیسے میں ہے؟ کیا امیری پروٹوکول میں ہے؟ اللہ کے بندو الحمدللہ اس سے بڑی امیری کیا ہے کہ خالق کائنات نے تمہیں لوگوں میں سے پسند کر کے اپنے گھر میں بلا کر اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق دے۔ خدا کی قسم اگر 5 وقت تیری پریشانی اس کی بارگاہ میں جھکتی رہتی ہے، سجدہ ریز رہتی ہے، تو ہر وقت کے الحمدللہ الحمدللہ، بلکہ تنہائی میں خلوت میں ایک ہی کرے باری تعالیٰ تیری نظر میرے اوپر کیسے پڑے گی؟ اے باری تعالیٰ تو مجھے کیسے پسند کرتا؟ اے باری تعالیٰ میری کتنی خوش نصیبی ہے، میرا کتنا مقدر ہے، میرا کتنا نصیب ہے کہ باری تعالیٰ تو مجھے اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق دے۔ اس کی بارگاہ میں جھک جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جب اس عورت نے مسئلہ پوچھا کہ کیا یہ سود میرے لیے جائز ہے؟ میرے لیے جائز ہے؟ تو آپ نے پوچھا کہ آپ انہیں یہ بتائیں آپ کہاں سے آئے ہو، کس خاندان سے، کس گھر سے آئے ہو؟ انہیں اپنے پہلے یہ بتاؤ، مجھے پہلے یہ بتاؤ۔ اللہ۔ اور ایک تو روایت میں کچھ اہل علم لکھتے ہیں کہ آپ نے پوچھا نہیں، پوچھنے کے بغیر ہی آپ نے بتا دیا کہ آپ کے لیے جائز، آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ تو آپ کے صاحبزادے قریب بیٹھے ہوئے تھے حضرت اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ، وہ کہتے بجام آپ نے کیا فرما دیا، کوئی تحقیق نہیں کی ہے، کوئی بات کو واضح نہیں کیا ہے، کوئی تفصیل میں نہیں گئے ہیں، تو آپ نے فرما دیا کہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے پیچھا کر کے دیکھیں یہ کہاں سے آئی۔ جب آپ کے صاحبزادے صاحب کے پیچھا کیا پتہ کیے کہ کہاں سے آئی ہے، تو حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ گھر سے آئی۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ گھر سے آئی تھی۔ جب بیٹے واپس آئے تو بیٹے پوچھا کہاں سے آئی ہے، کہنے لگے فلاں کے گھر سے آئی ہے۔ آپ نے فرمایا جب وہ مسئلہ، کیا یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں، جب وہ عورت میرے پاس مسئلہ پوچھنے آئی تھی، مسئلہ پوچھ رہی تھی، تو میں احمد بن حنبل نے سوچا اتنی بڑی پرہیزگاری بشر حافی کے گھر کے علاوہ کسی گھر میں ہو سکتی ہے؟ یا جب تک وہ زندہ رہے، جب تک وہ حیات رہے، جانور بھی ان کا حیات ہے۔ یا خدا کی قسم لوگوں، جس کا تعلق رب کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جس کے دامن میں تقویٰ پرہیزگاری آ جاتی ہے، جو فکر میں رہتا ہے، جو ڈر میں رہتا ہے، جو اس تیاری میں رہتا ہے نا، اس کے تو جانور بھی حیا کرتے ہیں، جانور بھی تعظیم کرتے ہیں، جانور بھی ادب کرتے ہیں۔ ہم تو دنیا کے پروٹوکولوں میں مر گئے۔ جب تیرا تعلق خدا کے ساتھ جڑ جائے تو پھر جانوروں کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ تاکہ دریا اور سمندر کی مچھلیوں میں جو وہاں مخلوق ہیں ان کے دامن میں بھی تیرا ادب پیدا ہو جاتا ہے، تیری محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ دنیا کی ہر مخلوق اس کے ساتھ محبت کرتی ہے۔ فرمایا کہ مجھے پہلے پتا تھا کہ بشر حافی رحمۃ اللہ گھر سے آئے ہیں۔ تحقیق کی گئی کہ کون ہے، پوچھا یہ ان کی ہمشیرہ ہے، یہ ان کی، اندازہ لگائیں کہ بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ہمشیرہ کی پرہیزگاری، اگر بھائی پرہیزگاری کے عہدہ پر فائد ہے نا، اس فضیلت کا حامل ہے، تو پھر اس گھر میں اس صحبت میں رہنے والوں کا بھی اندازہ نہیں ہے۔ میں پڑھ رہا تھا کہ جب حضرت یہ کہ تقوی کی بات کر رہا ہوں کہ کتنی پرہیزگاری اور کتنا ان کے ٹائم میں ہو چکا ہے، بس ایک آخری بات کر کے یہاں سے اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاں مشک آیا، کیا بولیے، مشک آیا، اس کے تقسیم کرنے کا وقت آیا، کس کا تقسیم کا، تو اس کو تقسیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شریک حیات، رفیق حیات آپ کی بیوی نے کہا کہ یا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو میں تقسیم کرتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے گھر کا فرد ہو تو تو تقسیم کرے تو یہ تیرے ہاتھ کے ساتھ مشکل لگے گا، رب کے دربار میں اس کا حساب کون دے؟ تو بیوی کہتی میں اس طرح تقسیم کروں گی، ہاتھ، اب توجہ جملہ ہے